السلام علیکم اسٹوڈنٹ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 1 جو سیویئر آف مین کائنڈ ہے اس کا پیراگراف نمبر 1 سے لے کے 5 تک ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیں گے، تو دیکھتے ہیں جی۔ پیراگراف نمبر 6 ہے، 6 سے لے کے 10 تک اس ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیں گے۔ کہتے ہیں دا ریولیشن آف ڈیوائن میسج وچ کنٹینیو فار نیکسٹ 23 ایئرس ہیڈ بیگن اینڈ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah Tawheed and unity of mankind. His Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and mankind to light of faith and divine bliss. جی اسٹوڈنٹ اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دا ریولیشن وحی اور ڈیوائن میسج اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وچ کنٹینیو جو جاری رہی فار نیکسٹ 23 ایئرس اگلے 23 سال تک ہیڈ بیگن شروع ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، ہیڈ بیگن شروع ہو چکی تھی۔ اب یہاں تک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دا ریولیشن آف ڈیوائن میسج وچ کنٹینیو فار نیکسٹ 23 ایئرس ہیڈ بیگن، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ تعالیٰ کے وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا، ٹھیک ہے۔ ڈیوائن میسیج اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا۔ اینڈ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے ٹو پروکلائم باضابطہ اعلان کرنے کے لیے دا وننس آف اللہ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، اینڈ یونائٹی اور اتحاد آف مین کائنڈ، نسل انسانی کا یعنی انسانیت کے اتحاد کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اسٹوڈنٹ یہاں سے لے کے ہم یہاں تک کمپلیٹ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن منصوبہ واسطہ ٹو ڈسٹرائے، تباہ کرنا، نیکسس بندھنوں کو، آف سپرسٹیشن اوہام پرستی کے، اگنورنس جہالت، اینڈ ڈسپلائف اور غلط قائد، اینڈ اور سیٹ اپ اور قائم کرنا، نوبل کنسیپشن آف لائف زندگی کا اعلیٰ تصور، نوبل کنسیپشن اعلیٰ تصور آف لائف زندگی کا، اینڈ اور لیڈ رہنمائی کرنا، مین کائنڈ بنی نوع انسان کی، ٹو لائٹ آف فیتھ عقیدہ برحق کے ساتھ یا ایمان کی روشنی کے ساتھ، اینڈ ڈیوائن بلیس اور رضائی الہی کے ساتھ۔ اب اسٹوڈنٹ ہم اس کا کمپلیٹ ترجمہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں his mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and mankind to light of faith and divine bliss. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ جو تھا وہ اوہام پرستی کے بندھنوں کو، جہالت کو اور غلط عقائد کا خاتمہ کر کے زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا، اور دوبارہ دیکھیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ اوہام پرستی کے بندھنوں کو، جہالت اور غلط عقائد کا خاتمہ کر کے زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا، اور بنی نوع انسان کو عقیدہ برحق کے ساتھ اور رضا الہی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ یہ اسٹوڈنٹ پیراگراف نمبر 6 ہمارا کمپلیٹ ہے۔ پیراگراف نمبر 7 دیکھتے ہیں جی۔ پیراگراف نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ Since this belief was asserting their dominance in society, the pagan Arabs starting to mount pressure on Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worship. On this occasion, they sent a delegation to Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam
kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasulullah Khatamun Nabi from preaching Allah Almighty message or face their enmity. Finding himself in dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasulullah Khatam Nabi responded with these memorable words: My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand, even then I shall not be abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. I shall set our true faith upon the earth or perish in attempt. जी स्टूडेंट अब हम इसका तर्जमा देखते हैं। कहते हैं सेंस चूँकि दिस लाइफ ये कि द वाज रीडिंग ख़तरा पैदा कर रहा था देयर डोमिनेंस उनके तसल्लुत के लिए इन सोसाइटी माशरे में। कहते हैं सिंस दिस लाइफ वाज रीडिंग देयर डोमिनेंस इन सोसाइटी चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था। द पैगन्स अरब स्टार्टिंग टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द पैगन्स अरब कुफार अरब ने पैगन्स कहते हैं कुफार को पैगन्स अरब कुफार अरब ने स्टार्टिंग शुरू कर दिया माउंट प्रेशर दबाव को बढ़ाना ऑन रसूलुल्लाह खातमुन नबी आप सल्लल्लाहु पर एंड हिज फॉलोअर और आप सल्लल्लाहु के पैरोकारों पर। कहते हैं कुफार अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया वो आगे बता रहे। दे वांटेड वो चाहते थे दैम उनसे टू रिन्यूंस कि वो दस्तबरदार हो जाएं। वो चाहते थे कि वो दस्तबरदार हो जाएं यानी छोड़ दें देयर कॉज अपना मकसद एंड टेक टू आइडल वर्शिप और बुत परस्ती को इख्तियार कर लें। कहते हैं वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। ऑन दिस ओकेजन इस मौका पर दे सेंट अ डेलीगेशन उन्होंने एक वफ़द भेजा टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब आप सल्लल्लाहु के प्यारे और मेहरबान चाचा अबू तालिब के पास। कहते इस मौका पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु के मेहरबान और प्यारे चाचा हज़रत अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। दे टोल्ड हिम और इन्हें कहा टू रिस्ट्रेन बाज रखने को द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला के पैगाम से फ्रॉम प्रीचिंग तबलीग अल्लाह अलमाइटी मैसेज अल्लाह ताला के पैगाम की। कहते हैं और उन्हें कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रिस्ट्रेन बाज रखें और या फेस देयर एम्प्टी या उनकी अदावत का सामना करें यानी कि या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डेलिमा फाइंडिंग पाते हुए हिमसेल्फ खुद को इन डेलिमा उलझन में खुद को उलझन में पाते हुए ही सेंट उन्होंने ही सेंट का मतलब बेचना लेकिन यहाँ पे बुलवाया होगा ठीक है। ही सेंट उन्होंने बुलवाया फॉर हिज नेफ्यू अपने भतीजे को एंड एक्सप्लेन और वजाहत की टू हिम इनको दिस सिचुएशन इस सूरत हाल की। कहते हैं अब खुद को पेचीदा सूरत हाल में पाते हुए या खुद को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और इस सूरत हाल की वजाहत की। द रसूलुल्लाह खातमुन नबी रिस्पॉन्डेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया विद दीज मेमोरेबल वर्ड इस यादगार अल्फाज में। कहते उन्होंने अपने खुद को पेचीदा सूरत हाल में पाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और इस सूरत हाल की वजाहत की। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया। वो कौन से यादगार अल्फाज से वो नीचे आ रहे हैं। कहते हैं माय डियर अंकल मेरे प्यारे चाचा जान इफ़ दे पुट द सन अगर वो सूरज रखते इन माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ में एंड और मून इन माई लेफ्ट हैंड और चाँद को मेरे बाएं हाथ में इवन देन यहाँ तक आई शैल नॉट अबैंडन मैं नहीं छोड़ूंगा द प्रोमलगेशन तबलीग की ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद अल्लाह ताला की तौहीद की। कहते हैं ऐ मेरे प्यारे चाचा जान अगर वो मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चाँद भी रख दें तो मैं फिर भी बाज ना आऊँगा अल्लाह ताला की तौहीद की तबलीग से। आई शैल सेटअप मैं कायम करूँगा ट्रू फेथ सच्चा अकीदा सच्चा दीन अपॉन द अर्थ ज़मीन पे और फिश या फना हो जाऊँगा इन अटैम्प्ट इस कोशिश में मैं इस ज़मीन पे सच्चा दीन
قائم کروں گا یا پھر اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ جی نیکسٹ پیراگراف نمبر 8 ہے ہمارے پاس۔ The Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go the way none will dare touch thee. I shall never forsake thee." کہتے ہیں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے حضرت ابو طالب، وہ بہت متاثر ہوئے ود ہز نیفیوز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارم ڈٹرمنیشن، پختہ عزم سے، دیٹ ہی ریپلائڈ، تو پھر انہوں نے جواب دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ عزم سے متاثر ہوئے تو انہوں نے پھر جواب دیا، انہوں نے پھر کہا، سن آف مائی برادر، اے میرے بھائی کے بیٹے، گو دا وے، چلتے جاؤ اس راستے پہ، نان ول ڈیئر ٹچ دی، آپ کو کوئی بھی چھونے کی جرت نہیں کرے گا، آئی شیل نیور فورسیک دی، میں کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جی اب پیراگراف نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اینڈ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he sallallahu alaihi wasallam elevated man and highest possible level in both spiritual and worldly domain. He, Khatamun Nabiyyin Sallallahu was also driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression on the human history. No wonder he Sallallahu is universally acknowledged as the most influential figures in history. In the word of Michael Hart, a great historian, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. In addition, he sallallahu alaihi wasallam played a key role in proselytizing a new faith and establishing the religious practice. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he Khatamul Nabiyyin may well rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquest of the 7th century has continued to play an important role in human history down to the present day. جی پیراگراف نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے، اینڈ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے، چلتے گئے وے راستے پر، اللہ المائٹی جو اللہ قادر مطلق نے، ہیڈ چوزن منتخب کیا تھا، فارہم ان کے لیے، اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا۔ دوبارہ سنیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جو اللہ تعالیٰ نے، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا۔ امبیوڈ سرشار، امبیوڈ کا مطلب سرشار، ود ڈیوائن گائیڈنس، ود ساتھ ڈیوائن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ، اینڈ اور فرم ریسولس پختہ عزم، امبیوڈ سرشار ود ڈیوائن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اینڈ فرم ریسولس پختہ عزم، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، آل دا چیلنجز، تمام مشکلات کا، ود گریس، خوش اسلوبی کے ساتھ، اینڈ ڈگنٹی، اور عزت و وقار کے ساتھ۔ اب اسٹوڈنٹ ادھر سے لے کے یہاں تک دیکھتے ہیں، پھر اس کا کمپلیٹ کریں گے۔ کہتے ہیں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ود ڈیوائن سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا، خوش اسلوبی اور عزت و وقار کے ساتھ۔ دوبارہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام مشکلات کا سامنا کیا خوش اسلوبی اور عزت و وقار کے ساتھ۔ اب یہاں سے لے کے اس کا یہاں تک میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا خوش اسلوبی اور عزت و وقار کے ساتھ کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ان نو ٹائم کچھ ہی عرصہ میں ہی سلسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیویٹڈ پہنچا دیا مین انسان کو ہائیسٹ پاسبل لیول، بلند ترین ممکنہ سطح پر، ان بوتھ دونوں میدانوں میں، اسپرچوئل روحانی اینڈ اور ورلڈلی ڈومین اور دنیاوی۔ ٹھیک ہے، اب شروع سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ کہتے ہیں اور کچھ ہی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر پہنچا دیا۔ پھر دیکھیں، کچھ ہی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر پہنچا دیا۔ ایلیویٹ کا آپ نے لاسٹ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہنچا دیا۔ کچھ ہی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند ترین ممکنہ سطح پر انسان کو پہنچا دیا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم was also driving force behind Arab conquest۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم be driving force متحرک قوت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متحرک قوت تھے behind the Arab conquest، عرب فتوحات کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے، which have created جس نے پیدا کر دیا an everlasting کبھی نہ ختم ہونے والا impression تاثر on human history انسانی تاریخ میں یا انسانی معاشرے میں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے جنہوں نے انسانی معاشرے پر ایک نہ ختم ہونے والا تاثر ڈالا۔ پھر دیکھیں اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے ایک بہت بڑی متحرک قوت تھے جنہوں نے انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر ڈالا۔ ٹھیک ہے، اوور لاسٹنگ امپریشن، کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر ڈالا۔ ٹھیک ہے، کریٹ کا مطلب یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ بھی کہہ لیں کہ کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر پیدا کیا یا کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر ڈالا۔ ٹھیک ہے، نو ونڈر، کہتے ہیں یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، نو ونڈر، اس میں حیرت ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم از یونیورسلی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، یونیورسل بچوں کائنات کا اس کا مطلب کائنات، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کا یہی کرنا ہے کہ یونیورسلی ہر جگہ۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ایکنالج تسلیم کیے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر، بہت ہی بااثر شخصیت ان ہسٹری، تاریخ میں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ بااثر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ ان دا ورڈ آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، گریٹ ہسٹورین، جو کہ بہت بڑا تاریخ دان ہے، مائیکل ہارٹ جو کہ بہت بڑا تاریخ دان ہے، اس کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم واز رسپانسبل، ذمہ دار ہے، فار بوتھ دونوں، تھیولوجی آف اسلام کے مذہبی عقائد، اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے مرکزی اخلاقیات، اینڈ مورل پرنسپل، اور اخلاقی اصولوں کے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاہم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور مذہبی اصولوں پر عمل درآمد کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ پھر اس کا دیکھ لیں، کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both
theology of Islam and his main ethical and moral principle. کہتے ہیں تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کرانے کے ذمہ دار ہیں، رسپانسبل، ذمہ دار ہیں۔ ان ایڈیشن مزید یہ کہ ہی سلسلم پلے آل سلسلم نے ادا کیا کی رول کلیدی کردار ان پروسلائٹزنگ اشاعت میں نیو فیتھ نئے دین کی اینڈ اور انسٹیبلشنگ اور قائم کیا دا ریلیجیس پریکٹس مذہبی اعمال کو۔ کہتے ہیں مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی اشاعت اور مذہبی اعمال قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ در حقیقت ایز اے ڈرائیونگ فورس متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے بہائنڈ دا عرب کنکیسٹ عرب فتوحات کے پیچھے، کہتے ہیں در حقیقت عرب فتوحات کی پیچھے متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل رینک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے، میں ویل رینک میں دیا جا سکتا ہے، ویل رینک ویل کہتے ہیں بڑا، ویل رینک کہتے ہیں رتبہ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رتبہ دیا جا سکتا ہے ایز موسٹ انفلوئنشل، بہت بااثر شخصیت کا پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنماؤں کی صف میں آف آل ٹائم، ہر وقت۔ اب اس کا یہاں تک کرتے ہیں، کہتے ہیں ان فیکٹ ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکیسٹ ہی سلسلہ میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم۔ کہتے ہیں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں بہت بڑا رتبہ دیا جا سکتا ہے، میں ویل رینک بہت بڑا رتبہ دیا جا سکتا ہے پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنماؤں کی صف میں بااثر شخصیت کا۔ پھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں بہت بڑا رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ دا عرب کنکیسٹ آف 7th century، عرب فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیو، جنہوں نے جاری رکھا، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک، ٹھیک ہے، یعنی آج تک۔ اس کا آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، عرب کنکیسٹ آف دا 7th century ہیو کنٹینیو ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ان ہیومن ہسٹری ڈاؤن ٹو پریزنٹ ڈے۔ کہتے ہیں عربوں کی 7ویں صدی کی جو فتوحات ہے، آج تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیو جاری رکھے ہوئے ہیں، پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، پیراگراف ہمارا 9 کلیئر ہے، اب ہم پیراگراف نمبر 10 کرتے ہیں۔ سچ تھرو ٹرانسفارمیشن، سچ چونکہ تھرو ٹرانسفارمیشن ایک ایسی مکمل تبدیلی آف مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، آفز مرہون منت ہے، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ڈی فیتھ، گہری ڈی فیتھ آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اور انسانیت سے محبت کی، اینڈ نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور عظیم و شان آسزم کی سیرت کی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، سچ تھرو ٹرانسفارمیشن ایک مکمل تبدیلی مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی، معاشرے کی، آفز مرہون منت ہے، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈی فیتھ آف اللہ المائٹی،
آسزم کا پختہ ایمان اللہ تعالیٰ پر، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اور انسانیت کے لیے محبت، اینڈ ٹو نوبیلٹی آف ہز کریکٹر اور آسزم کی عظیم و شان سیرت کی۔ اب بچوں ہم یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا کمپلیٹ ترجمہ کرتے ہیں۔ انسان اور معاشرے کی ایک ایسی مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آسزم کی عظیم و شان سیرت کی مرہون منت ہے۔ یہ جو آفس کا ہے نا، اس کا مرہون منت، اس کا آپ نے لاسٹ پہ ترجمہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، ایک ایسی مکمل تبدیلی انسان اور معاشرے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان سیرت کی مرہون منت ہے۔ جی اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ انڈیڈ، در حقیقت، ہز لائف، آسزم کی زندگی، از پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروکاروں کے لیے، آسزم کی زندگی پیروکاروں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، یا آسزم کی زندگی پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹ میں نیچے آ گیا۔ ان ریپلائی ٹو اے کویشچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف رسول وسلم، آپ وسلم کی حیات مبارکہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ان ریپلائی ٹو اے کویشچن اباؤٹ دا لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، آپ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہز مورل اینڈ کریکٹر آر ایمبوڈیمنٹ آف ہولی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، ہز مورل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اینڈ کریکٹر اور سیرت، آر این ایمبوڈیمنٹ، ایک زندہ مثال ہے، آف ہولی قرآن، قرآن مجید، ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت کی قرآن پاک ایک زندہ مثال ہے۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ آف ہولی قرآن، دا ہولی قرآن از، کہتے ہیں فائنل ورڈ، آخری الفاظ، اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں، ان دا ہولی قرآن، قرآن مجید میں، از ہے، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن کریم کے یہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شورلی یقیناً، وی ہیو سینٹ ٹو، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا یا آپ کو بھیجا، ٹھیک ہے، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے تجھے بھیجا، ایز اے وٹنس، ایک گواہ بنا کر، اینڈ اور ایز اے بیریئر آف گڈ نیوز، اور بشارت دینے والا بنا کر، اینڈ اور ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا بنا کر، اینڈ اور ایز اے ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ کی اجازت سے، بائی ہز پرمیشن، اللہ کی اجازت سے، اس کی طرف انوائٹنگ، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا، اینڈ اور ایز اے لائٹ آف گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اب یہاں سے اس کا میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اے نبی، یقیناً ہم نے تجھے بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر۔ یہ اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو لیکچر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے، اور اسٹوڈنٹ وہ ہماری ویڈیو آپ لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے ایکسرسائز کی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ گرامر کا جو پورشن ہے، ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے اور آپ نے کیسے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم آپ کو سینونیمز اور کریکٹ اسپیلنگ آف ورڈ جہاں جہاں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور کمپلیٹ ایکسرسائز آپ کو سولو کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔